خوش دلی خواندہ-روئی پیدا کرتی ہے، پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے۔ برگشتہ دل اپنی روش کا عذر پاتا ہے۔ برگشتہ مطلب جو ایمان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو ایمان میں نہیں چلتا، ایمان میں تھا مگر اب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں برگشتہ۔ برگشتہ کا مطلب جو خدا سے باغی ہو جاتا ہے دل۔ برگشتہ دل اپنی روش کا عذر پاتا ہے اور نیک آدمی اپنے کام کا۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرے کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ چہرے کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے، کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنی یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ کب نجات پائے گا؟ جب تو پورے دل سے ایمان لائے گا۔ صاحب دل کا بہت بڑا رول ہے ایمان میں، کیونکہ روح جو ہے دل میں آ کے ٹھہرتا ہے۔ اگر آپ کا دل کے ارادے صحیح نہیں، لکھا ہے پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، جن کی عقل پاک ہے، جن کا دل پاک ہے۔ صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے، پر شریروں کا منہ بری باتیں اگلتا ہے۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے۔ اے فکر کرنے والوں جو فکر کرتے رہتے ہیں، آپ کا دل دبا ہوا ہے، لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ تو اچھی باتیں کلام میں سے پڑھیں، سنیں تو آپ کا دل خوش ہوگا۔ آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے اور خوشخبری ہڈیوں میں فربیح پیدا کرتی ہے۔ ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں۔ ہوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے، لیکن احمق کا دل حماقت کی منادی کرتا ہے۔ کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میرا دل گھاس کی طرح جھلس کر سوکھ گیا، کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں۔ روٹی کا مطلب کلام۔ جب آپ کلام نہیں سنو گے، پڑھو گے، خاص کر بائبل کا کلام، تو آپ کا دل جو ہے گھاس کی طرح جھلس جائے گا۔ اگر آپ کلام نہیں پڑھتے، بائبل کا کلام، تو آپ پھر روٹی کھانا بھول جاؤ گے۔ روٹی کا مطلب کلام۔ اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی، دیکھ میں نے بڑی ترقی کی، بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی۔ اب سننے والوں سنو، یروشلم کا مطلب جو شانتی کے شہر پر راج کر رہا ہے، شانتی کے شہر پر جس کے اندر شالوم ہے، جس کے دل میں، دل آپ کا یرو ہے، شالوم اس میں شانتی ہے۔ جو شانتی کے شہر میں راج کر رہا ہے، تو اگر آپ کے پاس حکمت ہے تو آپ یہ مت کہیں کہ مجھے بہت زیادہ حکمت ہے، کیونکہ یروشلم کے بہت سے راجے آئے اور گئے، لیکن ابد تک کا ابدی بادشاہ پتہ کون ہے؟ شالوم کا بادشاہ پتہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ وہی یروشلم کا بادشاہ ہے، یعنی آپ کے دل کے شہر کا بادشاہ، آپ کے دل کی شانتی کا بادشاہ۔ لکھا ہے شانتی وہی رہتی ہے، ٹھہرتی ہے، یہاں شانتی کا راجکمار ہے۔
تو آپ کے دل کی شانتی کا راجکمار پتہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ تو آپ کی شانتی سدا کی ہے۔ ہاں، میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا۔ کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ جب سیاست ہوئی یسوع مسیح پر تو ہماری سلامتی کے لیے، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ جس طرح پانی میں چہرے سے مشابہ ہے، اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے۔ میں مردے کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں۔ اے میرے بیٹے، اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں۔ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ داؤد کا مزمور۔ اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ یعنی خدا کا خیمہ مطلب یسوع مسیح۔ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا۔ لکھا ہے، سوال ہے، تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ کوہ مقدس مطلب یسوع مسیح۔ تیری شانتی میں کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا۔ وہ جس کی نظر میں رازل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ تم کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہو، جیسے مصریوں نے اور فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا جب اس نے ان کے درمیان عجیب کام کیے؟ تو کیا انہوں نے لوگوں کو جانے نہ دیا اور کیا وہ چلے نہ گئے؟ حکمت عقل مند کے دل میں قائم رہتی ہے، پر احمقوں کا دل راز فاش ہو جاتا ہے۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، وہ روح جو اندر ہی اندر شکست کھاتی ہے، مطلب دکھ سہتی ہے۔ کسی کے دل کو دکھ ہوتا ہے نا تو وہ کسی کو بیان نہیں کرتا، لیکن وہ شکستہ روح رکھتا ہے۔ شکستہ روح وہ جو دبی کچلی روح ہوتی ہے۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے۔ امت کا مطلب دنیا، امت کا مطلب لوگ۔ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارا کوئی مخالف سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ رکھے گا۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ حکم کا مقصد، حکم کا مطلب ایک حکم
جس کو خداوند نے کہا تھا کہ اپنے پورے دل سے محبت کرو اور ساتھ ہی اپنے ہمسائے سے بھی، وہ حکم کی بات ہو رہی ہے، آدمی کا حکم نہیں، خدا کا حکم۔ آدمی کا حکم وہ جو موسیٰ کے 10 حکم ہیں، لیکن خدا کا حکم یعنی ایک حکم، وہ کون سا حکم ہے؟ محبت۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل، نیک نیت، بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ محبت پیدا کرتی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جس کے دل میں اس کا کلام ہے، جس نے اس کے کلام کو یعنی مسیح یسوع کو، یعنی کلام کو جو بائبل کا کلام ہے، جو فضل اور سچائی کا کلام ہے، انوگرہ کا کلام ہے، اس کو دل میں رکھ لیا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا خدا کے